اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز سورہ فجر کی ناقری آیات کے ذریعے اس اشرے میں ہوا۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہنے کی کوشش کی کم مائگی علم کے احترام کے باوجود کہ ان آیتوں کا نزول سرکار امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ہوا۔ جو قربانیاں سرکار ختمی مرتبت کے اس نواسے نے دی ہیں، اس کی مثال صبح قیامت تک انسانوں کے درمیان نظر نہیں آ سکتی۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے 2-3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہی تھی، اللہ کرے جلدی جلدی اور لوگ آ جائیں تاکہ میں اپنی بات کو شروع کر سکوں۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ فجر امام یہ فرماتے ہیں کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہے، تو اب اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اس لیے صادق آل محمد نے کہہ دیا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگر کہہ دیں تو بس ہمارے لیے وہی حرف آخر ہے، لیکن اب دنیا والوں کو مطمئن بھی کرنا ہے، صرف یہی نہیں کہ ہمارے آقا نے کہہ دیا تو آخر اس سے مراد کوئی اور ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے آقا ہیں، لیکن جہاں تک اطمینان نفس کا مسئلہ ہے تو میں نے ایک بات اور کہنے کی کوشش کی تھی کہ یہ چناؤ، یہ انتخاب کسی بندے کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اگر اللہ چن رہا ہے تو وہ صاحب لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی ابا ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ وہ جذبات کی رو میں بہک کے ہماری طرح اپنے کو چنے، اپنے گھر والوں کو چنے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، نہ کوئی اس کا علاقہ ہے۔ یہ تو دنیا والوں کی عبادت کے لیے ایک مکان خلیل نے بنایا، دوست کا مسئلہ تھا، پسند آ گیا، خانہ کعبہ بنا دیا، بیت اللہ کہلایا، لیکن اللہ کا کوئی ایک گھر نہیں ہے۔ تو جب گھر نہیں ہے تو کوئی علاقہ نہیں ہے، جب وہ کوئی علاقہ نہیں ہے تو نہ کوئی قوم ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، جب کوئی قوم و قبیلہ نہیں ہے تو اب جو چناؤ ہوگا، انتخاب ہوگا، وہ غیر جانبدار ہوگا، نیوٹرل ہوگا۔ اب آگے بڑھ کے میں اپنی بات کو عرض کروں کہ چونکہ عدالت پروردگاری اس بات کی متقاضی ہے کہ جب بھی انتخاب ہو تو غیر جانبدار ہو، تو اس کے لیے تمام بندوں کو آفر ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں ورنہ ہم بھی امتحان دے سکتے تھے، ہم فلاں مذہب کے ماننے والے ہیں یا فلاں دھرم کے ماننے والے ہیں، ہم اس امتحان کو نہیں دے سکتے۔ اس کے کچھ قوانین ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں۔ جو بھی میرا بندہ ہے، شاید یہی سبب ہے کہ رسول اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، امتحان دینے کے لیے سب ہیں، لیکن اب امتحان جب ہوگا تو پہلی ایک بس اب دیکھیے توجہ دیے گا جو میں یہاں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پہلی ایک منزل ہے کہ جہاں سے تمہیں اوپر اٹھنا ہے۔ یہ تو تم بندے ہو، ایک عام سے بندے، اس طرح کے لاکھوں کروڑوں اربوں اربوں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھائیاں کرو گے تب بھی کوئی بات نہیں، برائیاں کرو گے تب بھی کوئی بات نہیں، نہ میں پتھر ماروں گا، نہ ڈانٹوں گا، نہ سمجھاؤں گا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ میں نے تمہارے لیے ہدایت کی سبیل کر دی ہے، تم کفر کرو یا شکر کرو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ لیکن جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ شکر کرنے کا مسئلہ، تو اس کے لیے ہم نے ہادیان کرام کو بھیج دیا، انا ہدیناہ سبیل، میں نے انتظام ہدایت کر دیا ہے، یہ تمہارا اختیار ہے، تم کفر کرو یا شکر کرو۔ لیکن کفر کرتے وقت ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ وقتی طور پر میں نے تمہیں مختار بنایا تھا، وقتی طور پر تمہیں مختار بنایا تھا۔ میں اگر چاہتا تو تمہارا ایک قدم بھی غلط نہ اٹھ پاتا، اس لیے کہ میں کل کا مختار ہوں، لیکن وقتی طور پر میں نے چھوٹ دی۔ میری آنکھوں کے سامنے تم غلط قدم اٹھا رہے تھے، میری آنکھوں کے سامنے، میری مشیت کے سامنے تم غلط زبان کی استعمال کر رہے تھے، میرے سامنے تمہارے ہاتھ غلط انداز میں اٹھ رہے تھے۔ میں چاہتا تو تمہارا ہاتھ پکڑوا سکتا تھا، تم اگر اشارہ کرتے
ارادہ کرتے تو تمہارا ہاتھ وہیں پر معلق ہو جاتا، لیکن نہیں، میں دیکھوں گا۔ بلکہ یہاں پر میں ایک سہارا لے لوں ایک واقعے کا کہ جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے، کہنے معبود مجھے رازق بنا دے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو رزق دوں، میں رازق کہلاؤں۔ کہا موسیٰ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ رازق ہو جاؤں، ایک زمانہ ایک وقت کیا ہے، چاہے کچھ ہی ساتیں مل جائیں، جہاں میں دنیا میں تیری مخلوق کو رزق بانٹ سکوں۔ کہا ٹھیک ہے، اب تم کہہ رہے ہو تو لو، آج کے رزق تمہارے سپرد ہے۔ اب جناب موسیٰ ایک جگہ کھڑے ہو گئے، رزق تقسیم کر رہے ہیں، تمام مخلوقات خدا کو رزق تقسیم کر رہے ہیں کہ اتنے میں دیکھا جناب موسیٰ نے کہ ایک جنازے کو قبرستان میں لایا گیا، دفن کیا گیا، اور لوگ دفن کر کے جب چلے گئے تو ایک نوجوان آیا، قبر کو کھودا، میت کو نکالا، اور اس قبر صاحب میت کے ساتھ اس نے انتہائی گستاخیاں کی۔ یہ عمل جو دیکھا جناب موسیٰ نے تو کائنات کے ذرے ذرے کو رزق دے دیا، لیکن اس نوجوان کو نہیں دیا۔ جب کوہ طور پہ پہنچے تو کہا پروردگار آج میں نے رزق تقسیم کر دیا۔ کہا موسیٰ سچ کہہ رہے ہو، لیکن اس نوجوان کو بھی دیا تھا جو قبرستان میں نظر آیا تھا۔ معبود میرے سامنے ایسا گناہ، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ عتاب نازل ہو جائے، عذاب نازل ہو جائے۔ کہا موسیٰ میں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ تمہارے بس کا نہیں ہے، میری مشیت کے سامنے۔ اقرؤ بھیج محمد و آل محمد۔ میرے سامنے یہ تمام روزمرہ کے واقعات ہیں، لیکن میں رازق ہوں، میرا کام ہے رزق دینا۔ جناب موسیٰ نے ایک جگہ اور بھی کہا تھا معبود اپنے آپ کو فرعون خدا کہہ رہا ہے، نافرمان ہو گیا ہے، معبود ایک دن میرے کہنے سے ایک کام کر دے، اس کا رزق چھین لے، سلب کر لے، رزق 2-4 دن بھوکا رہے گا، اس کو اپنی اوقات کا علم ہو جائے گا۔ معبود یہ کام کر لے۔ کہا یہ نہیں ہوگا۔ کہا نہیں پروردگار اگر یہ ہو جائے تو اس کی اپنی اوقات کا علم ہو جائے۔ تو جواب قدرت آیا تھا موسیٰ اگر فرعون بندگی فراموش کر سکتا ہے تو میں تو رازق ہوں۔ دیکھیے یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ اسی سے کڑی ہے۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ سَبِيلًا، میں نے ہدایت کی سبیل کر دی، تم کفر کرو یا شکر کرو، یہ تمہارا اختیار ہے، تمہارا اختیار ہے۔ میں نہ تمہیں روکوں گا نہ میں تمہیں ٹوکوں گا۔ ہاں اگر میں چاہتا تو تم اللہ اکبر، ادھر مسجد سے مؤذن آواز دیتا اللہ اکبر کی، اور ایک فرشتہ تمہارے پاس بھیج دیتا، ہاتھ پکڑے ہوئے سیدھے مسجد میں لے جا کے پہنچا دیتا، تم کچھ بھی نہ کر پاتے، مجبور مطلق ہو۔ ہائے ہائے، ایک جگہ میں ایک بات عرض کروں، لاکھوں سلام ان ہادیوں کے کہ غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک بہت پیاری بات کہی، وہ خدا کی قسم زندگی کی اوقات بتا دی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یا علی گستاخی معاف ایک سوال کریں آپ سے؟ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا علی جب بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ نیکیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا علی کبھی دل میں خدا نخواستہ کوئی گناہ کا خیال نہیں آتا؟ کیوں ایسا سوال کیوں کر رہے ہو؟ یا علی جب بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں کبھی بے سہارے کا سہارا بنے ہوئے ہیں، کبھی یتیموں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، کبھی محتاج کو کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی کسی کا ذات سفر کچھ پہ لادے ہوئے رات کے اندھیرے میں نکل کے آذوقے کا انتظام کر رہے ہیں، یا علی کبھی 1000 تکبیروں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں آپ کے گھر سے، یا علی آپ روزوں پہ روزے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا علی آپ کے دل میں خیال نہیں پیدا ہوتا؟ دیکھیے سوال کرنے والا ہے، اس کو اختیار ہے، اپنے دل کی ایک تسلی کے لیے مولا سے ایک سوال کر رہا ہے۔ یا علی یہ آپ ہمیشہ نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ روایت کے جملے ہیں کہ مولا کائنات نے اس سوال کے اوپر مسکرا کے فقط ایک جواب دیا کہ بھائی بے شک ایسا ہو سکتا تھا، لیکن کاش کوئی علی کو یقین دلا دے کہ علی نے یہ جو سانس لی ہے اس کے نکلنے کے بعد دوسری سانس آ پائے گی کہ نہیں۔ یہ ہے ہماری اوقات۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اللہ چاہتا تو وہیں پہ سلب کر دیتا، قوتیں سلب کر دیتا۔ گناہ کے لیے قدم بڑھا، معلومات جام ہو گئے پیر، ہاتھ مارنے کے لیے اٹھایا، ایک بار ہاتھ معلق ہو گیا ہوا میں، کچھ برا کہنا چاہا زبان گنگ ہو گئی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے پروردگار نے اختیار دے دیا، اما شاکرا و اما کفورا، میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، یہ اچائی ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکیاں ہیں، یہ بدیاں ہیں، یہ فرما برداریاں ہیں، یہ نافرما برداریاں ہیں، یہ تمہارا اختیار دیا۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو تمہیں اختیار دیا گیا ہے یہ صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ جب محشر میں آنا تو کوئی احتجاج نہ کرنا۔ اما شاکرا و اما کفورا، تمہیں مختار بنایا، تمہارے سامنے 2 چیزیں تھیں، ایک طرف اچھائی تھی ایک برائی تھی، تمہارا اختیار، تم نے اچھائی چن لی یہ تمہارا اختیار، تم نے برائی چنی یہ تمہارا اختیار۔ اب میں کل کا مختار ہوں، جب محشر کے ہنگام میں آؤ گے تو ہمارے پاس بھی 2 چیزیں ہوں گی، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اگر کفر کر کے آؤ گے تو جہنم میں ڈال دوں گا،
محشر کے ہنگام میں چوں نہیں کر سکتا انسان؟ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مجبور مطلق، لیکن اس کے لیے ہادیوں کو بھیجا، رہبروں کو بھیجا، بتانے والوں کو بھیجا، سمجھانے والوں کو بھیجا، تزکیہ نفس کرنے والوں کو بھیجا، تاکہ ان کا نفس اس منزل پہ آ جائے کہ جہاں سے یہ ابدیت کے اپنے معبود کے حضور میں اپنے ابدیت کا امتحان دے سکیں۔ صرف اسی کے لیے 1,24,000 پیغمبر چلے آ رہے ہیں۔ اور میں نے کل یہاں تک بات آپ کے سامنے لایا تھا کہ یہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ امام نے فرمایا ہے اس کو کہ دیکھو اللہ نے ہم کو امتحان کے لیے چونکہ چنا ہے، تو جانوروں میں صرف شہوت دی ہے، ہوا ہوس، ان کو بھوک لگے گی کھانا کھا لیں گے، ان کو پرواہ نہیں ہوگی حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ فرشتوں کو صرف عقل دی ہے، وہ وہی کریں گے جو بتایا گیا ہے۔ ہاں، جب جناب آدم کا جسد خاکی مکمل ہو گیا، جسم مکمل ہو گیا، تو اللہ نے کہا جب میں روح پھونکوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اس سے پہلے کا بات یہ ہے، اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ جب روح پھونکنے سے پہلے ایک فرشتوں نے سوال کیا کس کا پتلا بن رہا ہے؟ کہ میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا، معبود جو فساد پیدا کرے گا، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ جملہ ملتا ہے، میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اس کے بعد میں کہا بتاؤ وہ نام جو آدم کو معلوم ہے۔ تو فوراً تمام فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، معبود ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے علم دیا۔ ہمارے پاس نہ ہم ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی خوشنودی میں کچھ بول سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی برائی کر سکتے ہیں۔ جو بھی تو نے فیٹ کیا ہے، جو بھی تو نے بتایا ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ اگر آپ متوجہ ہوں تو ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں۔ شاید یہی سبب ہے کہ جب شب ہجرت مولا متقیان بستر رسول پر لیٹے تو روایت کے جملے ہیں کہ جبرائیل و میکائیل سے ایک سوال کیا گیا۔ دیکھو ایک بھائی کے لیے جان قربان کر رہا ہے، یا ہو سکتا ہے خود جبرائیل نے سوال کیا ہو۔ آج شب جمعہ ہے نا، شاید سوال کیا ہو، جس طرح پنجتن پاک جمع ہوئے تو آواز دی تھی یا رب ومن تحت الکساء، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جب شب ہجرت مولائے متقیان بستر رسول پر لیٹے ہوں، روایت کے جملے سب چادر اڑائے، سرانے امامہ رکھا، اور بہت دیر تک اپنے بھائی کو اپنے بستر پر لیٹا ہوا دیکھتے رہے۔ اب سمجھ میں آیا علی کا دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ بہت دیر تک دیکھتے رہے۔ پھر روایت کہتی ہے ایک چکر لگایا، پھر دوسرا چکر لگایا، پھر تیسرا چکر لگایا، یہاں تک کہ 7 چکر لگائے رسول اللہ نے۔ تمام تاریخیں متفق ہیں 7 چکر لگائے۔ عزیزان گرامی، یہ 7 چکر نہیں ہیں، یہ 7 طواف ہیں۔ دنیا والوں کو رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنا عبادت ہے، اسی طرح علی بن ابی طالب کے گرد پھرنا بھی عبادت ہے۔ تو اب اس منزل پر جب چادر اوڑھے لیٹے ہیں، اور یہ ادھر سورہ یاسین کی ابتدائی 10 آیتوں کو مشت خاک اٹھائی، ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی رسول اللہ نے۔ 40 کفار قریش ہیں، مجھے اس وقت تفصیل سے نہیں عرض کرنا ہے جنگ شب ہجرت، لیکن روایت کے جملے 40 کفار قریش اور ایک مشت خاک، ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی۔ روایت کہتی ہے ابتدائی 10 آیتیں یا 11 آیتیں یا 12 آیتوں کی تلاوت کی سورہ یاسین کی، اور دشمنوں کی طرف پھونکتے ہوئے پھینکتے ہوئے رسول اللہ رات کے اندھیرے میں چلے گئے۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ محمد گزر گئے، سامنے سے گزرے، نو ڈاؤٹ سامنے سے گزرے، لیکن کسی کو بھی کوئی بھی روایت یہ نہیں کہتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ محمد گزر رہے تھے۔ اے عزیزان گرامی، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، چاہے لمحاتی صحیح، یہ پہلا ہے تو لمحاتی غیبت ہے، اسی کا آخری محمد ہوگا۔ ایک روز بھیج دیے محمد و آل محمد۔ لمحاتی، یہ تو لمحاتی غیبت ہے۔ تو اب جیسے ہی ادھر بستر پر رسول مولائے متقیان لیٹے، ادھر ایک آواز آئی، دیکھو ایک بھائی کے لیے جان قربان کر رہا ہے، کیا تم بھی تو ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے پر جان قربان کر سکتے ہو؟ یہ علماء اہل سنت کے بڑے بڑے، امام غزالی نے بھی اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جبرائیل و میکائیل نے بھی کہا کہ بے شک ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن ہم لوگوں کی زندگی تیری عبادت کے لیے ہے، اگر زندگی میں چند سانسیں اور بڑھ جائیں تو تیری عبادت سوا ہو جائے گی، ہم تو چاہتے ہیں زیادہ زیادہ تیری عبادت کریں، ہم نے کہاں کہ ایک دوسرے کے اوپر قربان ہو سکے۔ اب روایت کہتی ہے کہ پھر آواز قدرت آئی، اچھا اگر تم ایک دوسرے پہ قربان نہیں ہو سکتے ہو تو فرش پر جاؤ اور جا کے مدح علی بن ابی طالب کرو۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی حکم خدا ہوا، جبرائیل و میکائیل عرش کو چھوڑ کر فرش پہ آئے، ایک سرحانے کھڑا ہو گیا، ایک پیتیانے کھڑا ہو گیا، اور آواز دینے لگا بخین بخین لکا ابن ابو طالب،
اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. میں نے یہ جو جملہ استعمال کیا کہ فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے، جو ان کو فیڈ کیا گیا ہے اس کے مطابق. اب نہ آگے زیادہ بولیں گے نہ کم بولیں گے، نہ کسی کی محبت میں بولیں گے نہ کسی کی عداوت میں بولیں گے. جتنا اللہ کی طرف سے ان کی عقل کے مطابق ان کو فیڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، فرشتے آئے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب پہلی بار کہا گیا قربان ہو جاؤ ایک دوسرے پر، کہا ہم قربان کہاں ہو سکتے ہیں، ہم تو تیری عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی کہا جاؤ فرش پہ جاؤ علی کی مدح کرو تو اب کوئی سوال نظر نہیں آ رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا جبرائیل سوال کر سکتے تھے، میکائیل معبود ہم تیری عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں، علی کی مدح کیا. لیکن خاموشی کے ساتھ وہاں سے آ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ معصوم فرشتے بتانا چاہتے ہیں جتنا اللہ کا ذکر عبادت ہے اسی طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ذکر عبادت. ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد. اب اس میں کمال کا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بخن بخن لکا ابن ابو طالب آئے. مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان کرام، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے پڑھایا ہے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے مجھے علم دیا ہے. اے ابو طالب کے بیٹے، جس کو مسلمان کافر کہہ رہے ہیں. فرشتوں کو اگر علی کا تعارف کرایا جاتا ہے تو ابو طالب کے نام سے. ارے درود بھیج دیے محمد و آل محمد. بھائی قرآن ہے، ہم اللہ کچھ نہیں جانتے جتنا تو نے مجھے ہمیں بتایا ہے. اے ابو طالب کے بیٹے. ابھی ہم لوگوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھئے کہ مولا کائنات کے القاب کیا ہیں، کتنے بچے چھوٹے چھوٹے بیان کر دیں گے مولا متقیان کے لقب. جو شاگرد ہو، جو خود علی سے پڑھا ہو، کیا علی کے القاب نہیں جانتا تھا؟ لیکن آ کے کہنا اے ابو طالب کے بیٹے، یہ ہے ایمان ابو طالب. ہائے ہائے انتظام قدرت دیکھیے. بخین بخین لکا ابن ابو طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. تمہاری تعریف تو اللہ فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے. تو ابو طالب کے بیٹے. یہاں پر ایک بات کہوں، میرے استاد بھی رہے ہیں، اس لیے کہ لندن سے آنے کے بعد مولانا بارس حسن صاحب قبلہ یہ وائزین کے پرنسپل بھی تھے، لکھنؤ میں کے وائزین جو بہت بڑا مدرسہ ہے اس کے پرنسپل بھی تھے. اور 10 یا 12 سال تک جناب خوئی صاحب کے بہت خاص شاگردوں میں بھی رہے. پھر لندن میں انہوں نے یونیورسٹی آف ایڈنبرگ سے PhD بھی کی نہج البلاغہ کے اوپر. اور میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میرے پاپا کے دوست بھی تھے اور میرے خالو بھی تھے. تو ایک روز ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو یہی گفتگو میں کر رہا تھا کہ ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے. آخر یہ بتائیے کہ ابو طالب کا بیٹا کیوں کہا؟ کوئی لقب، کوئی نام کیوں نہیں لے لیا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا ابو طالب کے بیٹے کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ابو طالب کی پوزیشن بارگاہ پروردگاری میں کیا ہے. اس لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ عرب کا دستور، عرب کو جانے دیے، اسی ہندوستان کا دستور یہ ہے کہ مثلا جو مشہور پرسنالٹی ہوتی ہے اسی سے تعارف ہوتا ہے. خاندان میں جو انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، وہ کسی عام آدمی سے نہیں ہوتا ہے. اگر بیٹا مشہور ہو گیا تو اب اس کا باپ اگر جا رہا ہے یا بھائی جا رہا ہے تو لوگ کہیں گے یہ وہ فلاں ہے نا، فلاں کے باپ ہیں، یہ وہ فلاں کے بھائی ہیں، یہ وہ فلاں کا بیٹا ہے. اگر باپ مشہور ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا. مثلا میں ایک مولانا کا بیٹا ہوں، جو لوگ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے یہ حسن ظہیر، وہ کہیں گے یہ مولانا علی ظہیر صاحب قبلہ کا بیٹا ہے. تو جب تعارف اسی وقت ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے تعارف کرایا جا رہا ہے یا تو وہ سوا ہو یا کم سے کم برابر ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، کل ایمان کا مسئلہ ہے. اور معصوم فرشتے کہہ رہے ہیں اے ابو طالب کے بیٹے، یعنی دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں یا تو ابو طالب علی کے برابر ہیں یا کچھ سوا ہیں. ایک اور درود بھیج دیے محمد و آل محمد. فرشتوں کو اللہ نے عقل دی، توجہ دیے گا، اور جانوروں کو شہوت دی. پھر امام فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کو اللہ نے شہوت بھی دی جانوروں والی، اور ہم انسانوں میں اللہ نے عقل بھی دی فرشتوں والی. اب اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ وہی جو فیڈ ہے وہی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ جانوروں والی شہوت بھی ہے،
اس میں حرام و حلال کا بھی مسئلہ نہیں ہے. جیسے جانور کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر ہے. فرشتوں والی عقل بھی ہے. تو اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہادیوں کا آنا ہوا، ہادیوں کا آنا ہوا. اب توجہ دیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اطمینان نفس کے پرکھنے کے لیے امتحان لیا جائے گا، اور امتحان کے لیے تمام بندوں کو آفر ہے. اب ان بندوں کا اختیار ہے کہ امتحان میں ثابت قدم رہنے کے لیے تزکیہ نفس کرتے ہوئے یا فرشتوں سے اوپر نکل جائیں، یا یہی انسان جانوروں سے بدتر ہو جائے. میں نے کل بات ایک چھوڑ دی تھی، اسی کو مکمل کرنے کے لیے اتنی دیر تمہید آپ کے سامنے عرض کی. فی جنات، سورہ مدثر گواہ ہے اس کا. فی جنات، جو جنت میں تھے، یتساءلون، پوچھ رہے تھے، عن المجرمین، گناہ گاروں سے. ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تھی تمہیں جہنم میں لے کے آئی؟ جہنم والوں نے 4 جواب دیے. پہلا جواب، قالوا لم نکو من المصلین، ہم مصلین میں سے نہیں تھے اس وجہ سے جہنم میں آئے. ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں آئے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اے جنت والوں، خدا کی قسم میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا، یہ نہ دیکھیے گا کون کہہ رہا ہے، اس لیے میری زیادہ آپ کی ملاقات نہیں ہے. مولا متقیان فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ کیا کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے. قرآن کے جملے ہیں، قرآن کی آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اور بھائی جنت والوں، ایک اور مسئلہ بڑا ٹف تھا ہماری زندگی کا جس کو ہم تمیز نہ کر پائے. وہ یہ تھا کہ ہم حق و باطل کی تمیز نہیں کر پاتے تھے، اس لیے جہنم میں آئے. میں اس پہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ جس طرح ایک امام جماعت کے لیے ہماری فقہ میں عدالت کی شرط ہے، اسی طرح کی کٹھن شرط ایک بندگی کے لیے یہ بھی ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. میں اپنی طرف سے اپنے حساب سے آپ کے سامنے عرض کروں، ایسا کہ جہنم والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ تھا کہ ہم ہر باطل آواز اٹھانے والے کے اوپر، ہر باطل آواز اٹھانے والے کے اوپر اس کی شخصیت کو دیکھ کر، اپنی ضرورتوں کو جو اس سے وابستہ ہیں دیکھ کر اسلام کو پس پش ڈالتے تھے، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے اس کے جھنڈے تلے چلے جاتے تھے. اس سبب سے جہنم میں آئے. اسی لیے ہم ہر آدمی کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں. ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد. ہم بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ دیکھیے کم سے کم اتنا تو خیال رکھنا چاہیے. خیال رکھنے کی بات نہیں ہے، دیکھیے ہماری مجبوری ہے. 1400 سال سے 14 سال کو جانے دیے، آدم سے لے کر آج تک شیعت کا کمال یہ ہے کہ کبھی باطل پرستی نہیں کی ہے اور نہ جھکا ہے، ورنہ یہ گردنیں نہ کٹتی، یہ ہمارے خون کے گارے سے محل نہ تعمیر ہوتے. کیا کس لیے خون کے گارے بن رہے تھے؟ کس لیے ہم کو قتل کیا جا رہا تھا؟ کس لیے ایک رات میں 90 ہزار آل محمد کے چاہنے والے قتل کیے جا رہے تھے؟ فقط اس لیے نا کہ ہم حق کو حق کہتے تھے، باطل کو باطل کہتے تھے. ہاں مسلمانوں نے ہمارا ساتھ دیا، اسی لیے شکوہ ہے ہم کو 1400 سال سے. آدم کو ہم نے مانا، سب نے مانا. حابیل کو ہم نے مانا، سب نے مانا. قابیل کو ہم نے جب برا کہا یہ سوچ کے کہ وہ قاتل ہے تو سب نے ساتھ دیا اور تائید کی، ہاں وہ قاتل ہے، اس کو برا کہنا چاہیے. نوح کی بیوی کو، نوح کے بیٹے کو ہم نے برا کہا، سب نے ہمارا سپورٹ کیا اور کہا ہاں بے شک نوح کی بیوی کو چاہے وہ نبی کی بیوی کیوں نہ ہو برا کہنا چاہیے اس نے کہ وہ نافرمان تھی. سب نے سپورٹ کیا. ہم نے نمرود اور حامان اور قارون اور شداد اور تمام ان طرح کے برے لوگوں کو کاپوس کیا، سب ہمارا شریک رہے ہمارے ساتھ. ہاں ہاں صحیح صحیح. اس وقت کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوئی کہ یہ نبی کا بیٹا ہے. اس وقت کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ زوجہ رسول ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان اکرامی؟ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کا مسئلہ آیا تو کسی نے نہیں سوچا جب ہم اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد میں کہا، ہم نے کہا یہ صحیح ہے یہ غلط، کہا ان کو تو صحیح کہہ دیا ان کو غلط نہ کہیے گا. رشتہ داریوں کا نام اسلام نہیں ہے. ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد. رشتہ داریاں ہمیں کیا نہیں چلتی ہیں؟ جو ہاں صحیح ہے صحیح ہے. ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صحیح ہے تو ابو لہب جیسا جو بھی آ جائے، لاکھ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ برا ہے تو برا ہے. پڑھا لکھا کیوں نہیں آئے گا اس کو ہم جاہل کہیں گے، اور ہم نہیں کہیں گے اللہ کا رسول کہے گا. ہم نہیں کہیں گے اللہ کا رسول کہے گا. آپ ابو جہل کو کیا سمجھتے ہیں؟ ابو جہل، جہل کا باپ،
اس کا معلوم ہے کیا لقب تھا؟ اس کا نام تھا ابو الحکم، حکمتوں کا باپ۔ اس کا برین چلتا تھا پورے عرب میں، دماغ چلتا تھا۔ اس کے دماغ کا عالم یہ تھا کہ اگر آپس میں قبیلوں کا جھگڑا ہو رہا ہو اور یہ بیٹھ جائے فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس طرح خوبصورتی سے ساتھ فیصلہ کرتا تھا کہ کیا مجال ہے کوئی قبیلے والوں کو اختلاف ہو جائے۔ اور اس وقت کے قبیلے جہاں ابا کا کہنا نہ مان رہے ہوں، جہاں اپنے سردار کا کہنا نہ مان رہے ہوں، وہاں اگر ابو الحکم آ کر فیصلہ دے دیتا تھا تو وہ حرف آخر مانا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ پاور اس کے پاس ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن بدقسمت تھا اس لیے کہ ابو الحکم ہونے کے باوجود الجھ گیا اس سے جو صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاق تھا۔ اب جو الجھا اور آ کے گستاخی کرنے لگا تو ایک بار حقارت سے رسول اللہ نے دیکھ کے کہا کہ لاکھ ابو الحکم ہو لیکن آج سے محمد عربی تجھے ابو جہل کہے گا۔ ایسا ابو جہل ہوا کہ لوگ بھول گئے کہ کوئی ابو الحکم بھی تھا۔ تو اب ہمیں معلوم ہے، ہمیں معیار ہے، نہ علم ہمارے سامنے رہتا ہے، نہ ہمارے سامنے پرسنالٹی رہتی ہیں، نہ ہمارے پاس دولت کا ہم کو خوف رہتا ہے۔ ہمیں یہ اتنا معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ ہیں، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن گواہ ہے۔ اے محمد ان سے کہہ دیجئے جو میری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اگر میری رضا چاہتے ہو تو اتباع محمد کرو۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، 1400 سال سے ہم دنیا والوں کو یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے نکلے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، بس اللہ، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ ہم نے بھی ایک زمانے میں کوشش کی کہ بس اللہ، لیکن ہماری مجبوری یہ ہوئی کہ ہم سمجھدار تھے۔ جیسے ہی اللہ کے حضور میں پہنچے فوراً قرآن کی آیت سامنے آ گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد ان سے کہہ دیجئے اس وقت تک کہ ان کی عبادتیں قبول نہیں جب تک کہ آپ کا اتباع نہ کریں۔ کچھ بیوقوف وہیں پہ رک گئے، ہم محمد کی ڈیوڑی پر آ گئے۔ ارے درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ہاں ہم کیوں رکتے؟ جب ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اتباع محمد کے بغیر وہ راضی نہیں ہوگا تو رکوع و سجود بیکار۔ اب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کہیے گا ہم مانیں گے۔ کاہے کے لیے مانو گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی راضی رہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ مین غرض ہماری یہی تھی کہ وہ راضی ہو جائے۔ ان کا واقعاً میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، میرے اتباع کرنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو بھی فرمائیں گے۔ تو کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ دیکھیے جو ہم آل محمد کی ڈیوڑی پر آئے ہیں وہ صرف اللہ کے کہنے پر آئے ہیں۔ اللہ نے محمد تک پہنچا، محمد نے آل محمد تک بھیج دیا۔ جب آل محمد تک بھیج دیا تو اب کیا ٹینشن؟ اب جب آل محمد تک آ گئے تو ہمیں معلوم ہے کہ اب ان کی اطاعت لازم ہے، اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی ناراض ہوا تو رسول ناراض، رسول ناراض تو خدا ناراض۔ اب جو بھی ان کا مخالف ہو تو ہم شخصیتیں نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ باطل شخصیت کو دیکھ کر اپنی ضرورتوں کے تحت ہم اپنے اسلام کو بیچتے نہیں ہیں۔ آج کل یہی موضوع چل رہا ہے میرا کہ اسلام کو ہم بیچتے نہیں ہیں، حق و باطل جو صحیح ہے اس کو سلام۔ کہ صحابی کو ہم انکار کرتے ہیں؟ کبھی جناب سلمان کے سلسلے میں کوئی غلط تصور آیا کسی شیعہ کا؟ مقداد کے سلسلے میں کوئی غلط تصور آیا؟ ابوذر کے متعلق کسی نے غلط کوئی تبصرہ کیا؟ ارے ہم نے صحابہ کو بھی اسی وقت مانا کہ جب تک کہ وہ رسول اور آل رسول کے رہے۔ یہی جھگڑا رہا 1400 سال سے۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں کو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور ایک اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغمبر کسی کو منتخب کر رہا ہے، تو ان دنیا والوں کو کیا ہم بھروسہ کر کے انتخاب کو قبول کر لیں؟ یہی جھگڑے ہیں ہمارے سامنے۔ تو كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، حق و باطل کی تمیز اسی نے ہم کو پریشان بھی کیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ان بزرگوں پر سلام، ان گودیوں کو سلام، ان ماؤں کو سلام۔ امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ جب ہمارے محمد کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا اپنے دل میں تو ایک کام کرنا، اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کر لینا۔ اس کا سبب یہی ہے کہ حق و باطل سے خوفزدہ نہیں ہوئے۔ باطل سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تلوار لے کر آ جائے، کوئی نیزہ لے کر آ جائے، کوئی خنجر لے کر آ جائے قتل کر دے۔ نہیں، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ سلاطین یہاں تو جانے دیے، میرے پاس میں تاریخ آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ اسی ہندوستان کی ساؤتھ کی خصوصاً یہ دکن کی ریاستیں اس بات کی گواہ ہیں۔ فقط ایک سینٹر سے ایک آواز آ رہی تھی اورنگزیب کی کہ فلاں فلاں تمہیں خطبہ جمعہ میں فلاں فلاں کا نام شامل کرنا ہے، اور وہاں کا بادشاہ کہہ رہا تھا تخت چھن جائے، طاقت چھن جائے، حکومت چھن جائے، لیکن ہمارے خطبوں میں ہر اس کا نام آئے گا جس سے اللہ راضی رہے۔
یہ تاریخ ہے اس کی. بہرحال عزیزان گرامی، اب یہاں تک میں لے آیا. اب آخری بات کہہ رہا ہوں اس ذیل میں کہ بندگی کے لیے میں نے جانور والی بات کہی تھی کل کہ جانور سے بدتر، اسی کے لیے میں نے ان آیتوں کو پڑھا تھا. یاد آ گیا، عرض کرتا چلوں کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ہر بری بات کو بغیر سمجھے بوجھے لبیک کہتے 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 گھس جاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اور بھائی چوتھا جواب یہ ہے ہم جہنم والوں کا کہ ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے. ہاں نماز میں مالک یوم الدین کہتے تھے، نماز میں تو مالک یوم الدین کہتے تھے، لیکن دلی دل میں ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے. اس سبب سے جہنم میں آئے. حتی اتانا الیقین، قرآن کی آیت آگے بڑھ کے فوراً کہتی ہے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا. اب اس کے بعد میں ایک آواز آتی ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. قرآن آواز دے رہا ہے 74واں سورہ، سورہ مدثر. یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی شفاعت کرنے والے بھی شفاعت نہ کریں گے. دیکھیں ایک تو سکون ہو گیا، بقیہ لوگوں کی شفاعت کرنے والے ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے، میرے جملے نہیں ہے. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، وہ لوگ جنہوں نے یہ چار جواب دیے ہیں، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی سفارش کرنے والے بھی سفارش نہیں کریں گے. نہیں کرنے کا مطلب ہے بقیہ اور لوگ جو ہوں گے ان کی شفاعت کرنے والے موجود ہوں گے. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ. بس یہیں تک لانے کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی تھی. میں نے کل عرض کیا تھا امام نے فرمایا جانوروں کی شہوت انسان میں، فرشتوں کی عقل انسان میں. اب یہ انسان کا اختیار ہے عقل پہ بھروسہ کرتے ہوئے فرشتوں سے آگے نکل جائے، یا جانوروں کی شہوت پر بھروسہ کرتے ہوئے بدتر جانوروں میں تبدیل ہو جائے. میں نے یہ کہا تھا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم آپ باطن کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ جذبات میں کہتے ہیں کہ یہ اپنے مولا کو آگے بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چوتھے امام نے کہا کہ دو کہ کیا نظر آ رہا ہے، اور چند حاجی تھے باقی سب جانور تھے. خدا کے لیے تو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے. قرآن کے جملے ہیں کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ. ارے ان انسانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو وحشی گدھے ہو گئے ہیں جو شیر کو دیکھ کے تم دبا کے بھاگ رہے ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ وحشی گدھے بن جائیں یا ہم اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ایک آواز آئے ھذا لی. ایک درود بھیجیے محمد وآل محمد. اب تیسری بات کہہ رہا ہوں اس ذیل میں، وہ یہ کہ اب اس کے لیے جستجو کرنا ہے. ہادی آ چکے ہیں، رہبر آ چکے ہیں. اب ہم کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ جو ایک بندگی کا ایک پوائنٹ ہے جہاں سے آغاز بندگی، امتحان بندگی ہو رہا ہے. امتحان تو لازمی ہے. یوں تو سبھی مطمئن نظر آئے گے. میں نے عرض کیا تھا کہ سب مطمئن ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس. ابھی مجھ سے سوال کریے آپ بھیا تم کیسے ہو، میں کہوں گا مطمئن. چائے پی کے آیا ہوں، دوپہر میں کھانا کھا کے آیا ہوں، پانی سیراب بھی ہوں، سکون سے بیٹھا ہوا ہوں. کوئی غیروں کا مجمع نہیں، اپنا مجمع ہے. بے شک پردیس میں ہوں لیکن اپنا مجمع ہے. مجھ سے بڑھ کے کون مطمئن ہوگا؟ میں آپ سے سوال کروں حضرات آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ پلٹ کے جواب دیں گے اللہ کا شکر ہے بڑا اطمینان. تو اطمینان کا اندازہ نہیں پتہ چلتا. ہر مسلمان ہر نفس محشر کے ہنگام میں کہہ سکتا تھا ہم بھی مطمئن، ہم بھی مطمئن، ہم بھی مطمئن، ہم بھی مطمئن. اس کے لیے شرط تھی کہ امتحان لیا جائے. ہاں باہر دھماکہ ہو جائے اس کے بعد میں دیکھیں کہ میں سکون سے پڑھتا رہوں، آپ سکون سے سنتے رہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ اب ایک دوسری شرط آ گئی، تم میں سے چنا جائے گا. میں نے عرض کیا چننے والا وہ ہے جو بے نیاز ہے، وہاں شک نہیں ہے چننے کے اوپر. دوسرا مسئلہ ہمارے اوپر ہے، ہم چنے جائیں گے لیکن اس کے لیے ایک منزل تک آنا ہے. میں نے ایک دن کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم سے نہ جانے کتنے غرور و تکبر کی باتیں نکلتی ہیں. نہ کوئی فرشتہ آتا ہے، نہ کوئی پتھر آتا ہے، اور موسیٰ کچھ کہیں فوراً سمجھائے جاتے ہیں، یونس کچھ کہیں فوراً سمجھائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندگی کا پوائنٹ ہے، ایک منزل ہے. کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں کہ ایک منزل کے پہنچنے کے بعد اب وہاں سے نوٹس لیا جاتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم جیسے لوگ جو گرمی میں گھبرا جائیں، جاڑے میں گھبرا جائیں، بارش شدید ہو جب گھبرا جائیں، کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو پریشان ہو جائیں، وہ توکل نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، وہ ایقان نہیں ہے، وہ بھروسہ نہیں ہے، وہ اعتبار نہیں ہے، تو ابھی ہم تو اس منزل تک آ نہیں سکتے. ہم کریں تو کیا کریں؟ خدا کی قسم اس کے لیے سہارا ہے عبادات. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ یہ جو واجبات رکھے گئے ہیں یہ ہے سہارا. میں نے کل ایک مثال عرض کی تھی کہ ابراہیم کہنے لگے مجھے اجرت میں کچھ نہیں چاہیے، چاہتے کیا ہو؟ کہا فقط ایک بار پیشانی میرے معبود کے حضور میں رکھ دو.
اب پیشانی گناہگار رکھ رہے ہیں، توفیق ادھر سے عطا ہو رہی ہے، بس فقط یہ ہے کہ خلوص نیت۔ وہاں ابراہیم دعا کر رہے ہیں، یہاں آپ کا فرض یہ ہے کہ جب سجدے میں سر رکھیے تو فوراً دعا کیے، معبود سر تو جھکا رہا ہوں، اب دل بھی تو جھکا دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اس منزل تک آنے کے لیے اس کے لیے نمازیں ہیں، اس کے لیے روزے ہیں، اس کے لیے جملہ واجبات ہیں جو فرض ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، میچور ہونے کے بعد ہمارے اوپر ہیں، اور اس کے لیے بے سہارے کا سہارا۔ دیکھیں میں نے کل باتیں کہی تھی جناب ویسے کرنے کی، اس کے لیے بے سہارے کا سہارا، اس کے لیے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، اس کے لیے محتاج کو کھانا کھلانا، اس کے لیے یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنا۔ خدا کی قسم اصل بندگی یہی تھی جس کو ہم نے فراموش کیا۔ ہم نے مصلی پر بیٹھ کے یہ سوچا ہم سے بڑا کہ کوئی مسلمان نہیں، ہم نے روزہ رکھ کے سمجھا کہ ہم سے بڑھ کے کوئی مسلمان نہیں، جس پہ کوہ طور۔ اس میں مصیبت یہ ہے اور اچھی بات بھی ہے کہ سب سے زیادہ اگر واقعات و نصیحت و عبرت کے ہیں تو جناب موسیٰ کی زندگی کی ملتے ہیں، چاہے قرآن ہو، آیات قرآنی بھی اچھی خاصی ہیں جناب موسیٰ کے متعلق، اور اس زمانے کے واقعات بہت نظر آتے ہیں۔ پروردگار تیرا بندہ تیرے حضور میں آ گئے موسیٰ، بہت اچھا کیا، گفتگو شروع ہوئی، پتہ نہیں کیا سوچا جناب موسیٰ کو، کہنے لگے معبود میں تو تیری عبادت کے لیے خلق ہوا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میرا مقصد حیات کیا ہے۔ گفتگو کچھ ہونا تھی، لہجہ بدل گیا رب کا، کیا کہا؟ میں تیری عبادت کے لیے خلق ہوا ہوں۔ موسیٰ اتنا بتا دو کہ کون سی عبادت کرتے ہو میری۔ دیکھیے یہ ہم آپ نہیں ہیں، موسیٰ ہیں، کون سی عبادت کرتے ہو؟ معبود میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، تیری عبادت کا وہ تو فرض کی ادائیگی تھی، وہ میری عبادت نہیں ہے، وہ تو تم پر فرض تھی، نہ پڑھتے تو گناہگار ہوتے، وہ تو سزا ملتی، میری عبادت کون سی کی؟ معبود میں نے روزہ رکھا، وہ بھی تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا، اگر تم نہ رکھتے تو گناہگار ہوتے۔ معبود تیری راہ میں چلا، میں نے یہ عبادت کی، 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 اگر مجھ سے ابھی آپ کھڑے ہو کے سوال کر لیجئے، اے بھیا تمہیں بتاؤ کتنی واجبات مال یاد ہیں؟ عبادتیں جو واجبات میں کتنی یاد ہیں؟ مستحب عبادتیں کتنی ہیں؟ تو خدا کی قسم میں تھک جاؤں گا بتا نہیں پاؤں گا آپ، اس لیے کہ جہاں تک رسائی ہے عقل کی، وہاں تک ہم پہنچ کے بتا سکتے ہیں کتنے واجبات ہیں، نہ کہ ایک موسیٰ جو کلیم بنایا گیا، ایک موسیٰ جو پیغمبر ہے، ایک موسیٰ جو منتخب ہے اللہ کی طرف سے، وہ 24 گھنٹے میں کتنی عبادتیں کرتے ہوں گے۔ معبود میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ عبادت، یہ عبادت، یہ عبادت، اور ادھر سے آواز آ رہی ہے وہ تو فرض کی ادائیگی، 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 وہ تو تمہارے اوپر فرض تھا، وہ تو تمہارے اوپر فرض تھا۔ روایت کے جملے جناب موسیٰ گھبرا گئے اور گھبرا کے ایک سوال کیا، معبود پھر یہ بتا دے کہ تیری عبادت کس طرح ہو سکتی ہے؟ توجہ دیے گا عزیزان گرامی، معبود بتا تیری عبادت بھی کس طرح ہوگی؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ اگر میری عبادت کرنا ہے تو میرے بندوں سے محبت کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بندگی کے لیے جو معیار، کیوں نہیں ہم پہنچ پا رہے ہیں اس منزل پہ جہاں سے منزل امتحان آ پائے؟ واجبات ادا کرنے کے بعد بھی کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ فرق وجہ یہ ہے کہ جو واجب بتایا گیا تھا یہ صرف اس لیے بتایا گیا تھا کہ بقیہ جو اللہ کی عبادتیں ہیں اس واجب کے ذریعے ادا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، کل ایک جملہ کہا تھا کہ نماز عمل کا نام نہیں ہے، کسی سے بھی پوچھ لیے گا، یہ بے تکا پن ہے جو کہنا کہ نماز عمل کیے نماز عمل کا نام۔ نماز صرف اپنے اعتقاد کے اظہار کا نام ہے۔ سوچئے گا اس بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں، ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، نماز اپنے یقین کے اعلان کا نام ہے۔ پوری نماز پڑھ جائیے، صرف یقین نظر آئے گا، صرف بھروسہ نظر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اصل نماز عمل کا نام ہے اس وقت جب مسجد سے باہر نکلیے تو جو زبان دے کر آئے ہیں اس کے اوپر ثابت قدم رکھیے۔ یاد رکھیے میں جو کہہ رہا ہوں، یہ مسجد میں جو بلایا گیا تھا یہ واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ تو فرض تھا ہی ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، تاکہ تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ میں گھر میں کھڑا ہوا، جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، مجھے خیال آیا نماز کا وقت ہے، میں نے وضو کیا، اپنے گھر میں مصلی بچھایا، نماز پڑھتا ہوں صبح کی۔ اتنے میں ایک مولوی صاحب کی آواز آئی، اے میاں بڑا اچھا کیا کہ وقت کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن کیا اچھا ہوتا کہ گھر سے نکل کے مسجد تک آ جاتے، ثواب بڑھ جائے گا۔ اب ثواب کی کس کو لالچ نہیں ہے؟ کون بندہ نہیں چاہتا کہ میری نامہ عمل میں ثواب بڑھ جائے؟ میں نے مصلی گھر میں لپیٹا، سیدھا بھاگتا ہوا مسجد میں پہنچا۔ مسجد میں جیسے کھڑا ہوا میں نے کہا، پھر ایک آواز آئی، بڑا اچھا کیا کہ تم مسجد تک آ گئے، ثواب تمہارا بڑھ گیا، لیکن رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی مولوی صاحب آنے والے ہیں پیشیما۔ اگر باجماعت پڑھو گے تو ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیے اسلام بے حصوں کا مذہب نہیں ہے،
اسلام عقل و دانش کا مذہب ہے. یہ ثواب میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان کرام، گھر میں بھی مجھے وہی پڑھنا تو جو مسجد میں آ کے پڑھتا، وہی جملے، مجھے کوئی فرق نہ ہوتا. جو میں گھر میں پڑھتا وہی مولوی صاحب وہی جملے اور کلمات دہراتے. ثواب میں اضافہ کیوں ہوا؟ کیا بیس تھا اضافے کا؟ فقط جو میں سمجھتا ہوں وہ ایک، جب ہم گھر میں تنہا نماز پڑھ رہے تھے تو کسی مرد مومن سے ملاقات کا امکان نہیں تھا. جہاں سے عبادتیں شروع ہو رہی ہیں، نماز فرض تھی، یہ ہم گھر میں بھی ادا کر سکتے تھے. نماز واجب تھی، یہ گھر میں بھی ادا کر سکتے تھے، لیکن اس نماز جو فرض تھی اس کے ساتھ جو عبادت ہونا تھی وہ نہ ہو پاتی. ارے ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ایک بابا سے بلند صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. میں ایک میسج دے رہا ہوں، کاش اپنے بچوں کے تک یہ بات پیغام پہنچ جائے. خدا کی قسم آج ہم بہت اچھے دین کے ماننے والے ہیں. اتنا پیارا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین اسلام ہے. اور پھر بہت سے اتنے احادی پیارے پیارے ہیں جن کے کردار تاریخ انسانیت میں نظر نہیں آئیں گے، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے مولا متقیان ہوں، چاہے آقا حسن ہوں، چاہے آقا حسین ہوں. ان کرداروں کو ماننے کے باوجود یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس کا سبب فقط یہ ہے کہ ہم نے نماز کو دیکھا، پس منظر نماز کو نہیں دیکھا. کل لڑکے کو سوال کر رہے تھے، پس منظر نماز کو نہیں دیکھا. یقین جانیے، دیکھیے ایک نماز ہے منظر جس کو مسجد میں ادا کرنا ہے، پس منظر نماز کچھ اور ہے. ایک مثال دے دوں ایک دیوانے کی، خدا کی قسم جس نے سینکڑوں دیوانوں کے دیوان میں بڑے داناؤں کو پاگل کر دیا، جناب بہلول، ایک کھنڈر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بزرگ واقعات سناتے تھے، خصوصاً جو گھر کے بزرگ ہوتے تھے ان طرح کے جناب بہلول کے واقعات میں اس سے سہارا لے رہا ہوں. جناب بہلول ایک کھنڈر میں پڑے ہوئے ہیں، بخشی ایک ہاتھ میں جو بھی سامان ہوتا ہو. کیا کہنا ہے ان کے کمال کا، ان کی سیرکی کا، ان کی ہوشیاری کا. ایک بار سنتے ہیں کہ بادشاہ کے تخت پہ جا کر بیٹھ گئے، دربار سج گیا تھا، بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ گئے، پڑے اکڑ کے جیسے بادشاہ بیٹھتا ہے. اب جو ملازمین نے دیکھا تو اٹھا کے مارنا شروع کیا، پکڑ کے جب مارا تو یہ بھوں بھوں رونے لگے. اب بادشاہ آنے والا تھا، بادشاہ کے چچیرے بھائی تھے. اب ملازمین کو ڈر لگا کہ یہ رو رہے ہیں، ویسا نہ ہو کہ بادشاہ غضبناک ہو جائے. اور بادشاہ کا بھروسہ کیا، قسمت ناراض ہو جائے، قسمت اس کی تلوار نکل جائے. اب یہ سب چپ کرا رہے ہیں، چپ ہو جاؤ بادشاہ آ رہا ہے. یہ اور زور سے رونے لگے. جب بادشاہ آیا دربار میں تو اور چیخنے لگے. آخر میں ہارون رشید نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ یہ کوئی جواب نہیں دیا، زور سے روئے. تو مصاحبین جو تھے، نوکر تھے، انہوں نے فوراً ہی تاکہ اپنی بات رکھ دی جائے کہا حضور اصل میں یہ غلط جگہ بیٹھ گئے تھے آپ کے تخت کے اوپر، اس لیے ان کو سزا دی گئی. تو کہا کہ بہلول تم اسی وجہ سے رو رہے ہو، چوٹ لگی ہے؟ کہاں پہ چوٹ لگی ہے؟ کہا نہ میں اپنی چوٹ پہ رو رہا ہوں، نہ مار کھانے پہ رو رہا ہوں. کہا پھر؟ کہا میں تو تم پر رو رہا ہوں. کہا مجھ پہ رو رہے ہو؟ مار تم نے کھائی ہے، چوٹ تمہیں لگی ہے، مجھ پہ رو رہے ہو؟ کہاں تم پر رو رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں تھوڑی دیر کے لیے غلط جگہ پر بیٹھ گیا تو اتنی پٹائی ہوئی. تم کب سے آل محمد کی جگہ پر بیٹھے ہو، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ ہاں یہ ان کے بہت سے واقعات ہیں، بہرحال مجھے کوئی واقعات نہیں عرض کرنا ہے. المختصر، کھنڈر میں پڑے ہوئے، وقت کا اپنے آپ کو بڑا استاد کہنے والا، میں نام نہیں لوں گا، کسی کے بارے خاطر ہو تو وہ مناسب نہیں ہے، کسی کو کھلے، لیکن وقت کا اپنے آپ کو استاد کہنے والا، بلکہ اکثر لوگ اس کو امام بھی کہنے لگے تھے. پتہ نہیں اس کو کیا سوجھا کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بہلول کو ڈھونڈتا ہوا نکلا، اس کھنڈر میں پہنچا، سلام کیا. آنے والے کو دیکھا، بادل نخواستہ سلام کا جواب دیا، خیریت، کیوں آئے ہو؟ کہا بس یوں ہی آ گیا تم سے ملاقات کرنے کے لیے. یہ تمہارے ساتھ بچے کون ہیں؟ کہ یہ میرے شاگرد ہیں. شاگرد ہیں؟ تم استاد ہو؟ کہاں میں پڑھاتا ہوں. اچھا پڑھاتے کیا ہو؟ کہ دین پڑھاتا ہوں، شریعت سمجھاتا ہوں، قرآن کی تعلیم دیتا ہوں. خدا کی قسم آل محمد کا چاہنے والا ہو، اس کے سامنے کوئی غیر معصوم یہ کہے کہ میں ان کو دین کی تعلیم دیتا ہوں، بولے تو کچھ نہیں، فقط ایک جواب دیا، واقعا؟ کہاں؟ کہ اچھا بتاؤ میں تم سے ایک سوال کروں، تم جواب دے دو گے؟ کہاں سوال کرو. بس یہیں سے پھنس گیا. جس نے بھی کہا پوچھو، تاریخ میں جس نے بھی کہا پوچھو وہ گیا. کہاں پوچھو، کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانا کھانا آتا ہے؟
کھا لیتے ہو کھانا؟ ہاں ہاں کھا لیتا ہوں. کہا کس طرح کھاتے ہو ذرا بتاؤ. اب شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, استاد اپنا بتا رہا ہے کھانا کھاتے ہیں. دیکھیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں توجہ سے سنیے گا. یہ کھانا کھانا یہ ہے شریعت کا منظر. شریعت نے جو منظر بتایا ہے کھانا کھانے کے آداب, جو آداب بتائے ہیں اس مطابق اس نے بتانا شروع کیا. وہ غلط نہیں بتا رہا تھا. کہنے لگا بہلول جب دسترخوان چن جاتا ہے تو میں ہاتھوں کو دھوتا ہوں, جاتا ہوں زانو توڑ کر بیٹھتا ہوں, لقمہ اٹھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنے دہن میں رکھتا ہوں, جب تک کہ کھاتا ہوں خاموشی سے کھانا کھاتا ہوں, جب کھا چکتا ہوں تو اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بات پوری صحیح بتائی تھی ہے نا. یہ منظر تھا, چونکہ کھانا کھانے کے آداب کا منظر تھا تو اس نے صحیح بتایا. اس طرح کھاتا ہوں. بہلول کو خوش ہو جانا چاہیے تھا, لیکن روایت کے جملے حقارت سے دیکھا. ہمیں تمہیں کھانا کھانے کی تمیز نہیں, ان بچوں کو کیا پڑھا پاؤ گے تم؟ اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے اپنی بکسی اٹھائی دوسرے کھنڈر میں. اب وہ پھر اپنے شاگردوں کے ساتھ پھر آ گئے تم. کہا ہاں. کہا تمہیں کھانا کھانے کی تمیز نہیں. اچھا یہ بتاؤ تمہیں سونا آتا ہے؟ تم سو جاتے ہو؟ کہا ہاں سو لیتا ہوں. کہا کس طرح سوتے ہو؟ اب جو سونے کے آداب ہیں شریعت میں, دیکھیے توجہ دیجیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. جو سونے کے آداب ہیں اس کے مطابق اس نے کہنا شروع کیا کہ جب بہلول میں بستر پر سونے کے لیے جاتا ہوں تو پہلا کام کرتا ہوں وضو کرتا ہوں, تھوڑی دیر تلاوت قرآن مجید کرتا ہوں, کچھ مخصوص دعائیں ہیں اس کو پڑھتا ہوں, پھر لیٹتا ہوں تو سیدھا لیٹتا ہوں, پھر کوشش کرتا ہوں داہنی کروٹ لیٹوں, اور جب سو کے اٹھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. پوری طرح جو شریعت نے بتایا ہے اسی حساب سے کہا. پھر ایک خارہ سے دیکھا, نہ تمہیں کھانا کھانے کی تمیز, اب سمجھ میں آیا تمہیں سونا بھی نہیں آتا, اور یہ کہہ کے اٹھے. پھر بکسی لیے تیسرے گھنٹر میں. اب شاگردوں کو غصہ آ رہا ہے, آستینیں اڑ رہے ہیں, استاد کہاں جا رہے ہیں آپ اس کے پیچھے, وہ آپ کو ذلیل کر رہا ہے, آپ کو رسوا کر رہا ہے. کہا خاموش میرے پیچھے پیچھے چلو. کہا نہیں استاد اجازت دیجیے, اب اس کی بوٹیاں کاٹ دیں, اس کی گردن کاٹ دیں, اس کو ماریں, اس کو کچلیں. نہیں آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں, یہی باطل کا مزاج ہے. جب کچھ بس نہیں چلتا ہے تو مارو. کہا کہیے اجازت دیجیے. کہا نہیں خاموشی سے چلو میرے ساتھ. تم پھر آ گئے. کہا تمہیں کھانا کھانا آتا نہیں, سونا نہیں آتا ہے. اچھا یہ بات یہ سنو, بات کر لیتے ہو, گفتگو کرنا آتی ہے؟ کہا ہاں مجھے آتی ہے. دیکھیے عقل خبت ہو جاتی ہے جب آل محمد سے کوئی دور ہوتا ہے. کم سے کم تیسری مرتبہ کہہ دیتا مجھے بولنا نہیں آتا. جب دو چیزیں ہم نے صحیح بتائی ہیں اور یہ دیوانہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تمیز نہیں, اب کم سے کم کہہ دیتا ٹھیک ہے ہمیں بولنا نہیں آتا. کہا نہیں آتا ہے بولنا. کہا کس طرح بات کرتے ہو؟ کہا جب میں گفتگو کرتا ہوں تو لفظوں کا انتخاب کرتا ہوں. اچھا ایک منٹ رک کے, ایک جملہ یاد آ رہا ہے میں عرض کر دوں ایک دم سے, جیسے کہا جائے ممبر, عطا ممبر ہوتا ہے. سوال اس بات کا ہے جب ایک دیوانہ ہے تو وقت کا استاد گیا کیوں ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں, یعنی آپ کمال دیکھیے کہ علی کا دیوانہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی اتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ وقت کا امام آتا ہے. حضور بھائی دیے محمد وآل محمد. کہا کہ کس طرح گفتگو کرتا ہوں کہ لفظوں کا انتخاب کرتا ہوں, سامنے والے کو دیکھتا ہوں, اس کے فہم کو دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح کا سوچ رکھنے والا ہے. پھر چاہتا یہ ہوں کہ مختصر لفظوں میں, شارٹ پیریڈ میں پوری بات کہہ جاؤں, کم لفظوں میں بات کہہ جاؤں. دیکھیے یہی اصول ہے گفتگو کرنے کا, یہی اصول ہے کہ جب تک کہ وہاں کوئی نہ کرے جب تک کہ بات کرو. ایک انگریز مورخ ہے گوگے, اس کا کیا تذکرہ, جارج برنارڈ شاہ, بہت ذہین آدمی گزرا ہے. اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ جارج یہ بتاؤ کہ آدمی سے کس وقت تک کے کلام کرنا چاہیے. کہا جب تک کہ وہ متوجہ رہے, جہاں سے ہوں وہاں کرے, سمجھ لو کہ اب وہ بور ہو رہا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مناسب لفظوں میں گفتگو کرو, مناسب لفظوں میں بات کرو اور کامل بات ہو جائے. تو صحیح بتایا, لیکن پھر حقارت سے دیکھا, اور حقارت سے دیکھنے کے بعد میں کہنے لگا کہ تمہیں بولنے کی بھی تمیز نہیں, نہ تمہیں کھانا کھانا آتا ہے, نہ تمہیں سونا آتا ہے, نہ تمہیں بولنا آتا ہے. یہ کہہ کے بخچی لے کے اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ وقت کے استاد نے قدموں پر سر رکھ دیا. یہ بعد میں جھکنا بدعت ہوا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی, بے شک میں یہاں پڑھ رہا ہوں مجلس, لیکن کم سے کم آپ مجالس سنتے ہیں تو محسوس کیجئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. کہ جھکا, قدموں پہ گر گیا, پاؤں پکڑ لیے. کہا کہ بہلول میں جانے نہیں دوں گا. کہا کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہا نہیں یہ جو میں نے جواب دیے ہیں کیا غلط ہے؟ کہا ہاں غلط ہے, بالکل غلط ہے. کہا پھر آپ جواب دیجئے کہ صحیح کیا ہے. بیٹھ گئے. بیٹھو, خدا کی قسم جو وقت کا استاد ہوتا ہے اسے آل محمد کا ایک غلام اس طرح پڑھایا کرتا ہے. بیٹھو, ہاں آپ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا آپ نے جو جواب میں نے دیے تھے آپ نے غلط کہے, اس کو صحیح بتائیے کہ صحیح کیا ہوتا ہے. بس سنیے گا,
اب یہ جو آداب اس نے بتائے تھے شریعت کو دیکھ کر پڑھ کر کتاب میں، اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کھانا کس طرح کھانا چاہیے، سونا کس طرح چاہیے، بات کس طرح چاہیے، یہ بہلول بتا رہے ہیں۔ منظر اس نے بیان کیا جسے بہلول نے پسند نہیں کیا، پس منظر بہلول بیان کر رہے ہیں۔ کہا سنو، جب بھی بات کرو سامنے والے کے فہم کو دیکھو یا نہ دیکھو، لفظوں کا انتخاب کرو یا نہ کرو، مختصر وقت میں جامع گفتگو ہو پائے یا نہ ہو پائے، لیکن یاد رکھو اصل گفتگو وہ ہوتی ہے کہ جب بھی تم گفتگو کرو تو اس بھروسے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس سے میرا اللہ بھی راضی ہے، اس سے رسول بھی راضی ہے۔ اگر خدا رسول ناراض ہے تو چاہے جتنی اچھی گفتگو ہو، ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد، چاہے کہ جتنی اچھی گفتگو ہو تمہاری گفتگو نہیں مانی جائے گی۔ پھر کہنے لگے سنو، اسی طرح سونے کا مسئلہ ہے، جب بھی بستر پر جاؤ، بہت ممکن ہے تم وضو نہ کر پائے ہو، بہت ممکن ہے تم دعائیں نہ پڑھ پائے ہو، بہت ممکن ہے تم سیدھے نہ لیٹ پائے ہو، بہت ممکن ہے اس کے سو کے اٹھنے کے بعد تم نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا ہو، لیکن بھائی شریعت کا اصل سونا یہ ہے کہ جب بھی تم صبح کے بعد رات میں بستر پہ اپنے جاؤ تو اس یقین کے ساتھ کہ آج کسی کا سہارا نہیں چھینا، آج کسی یتیم کو اذیت نہیں دی، آج کسی کے اوپر بیجا ظلم نہیں کیا۔ اگر دوسروں کو ستا کے جاؤ گے تو پورا قرآن پڑھ کے سو گے تو تمہارا سونا نہیں مانا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ سنو، جب بھی دسترخوان پر بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ جلدی کی وجہ سے تم بھوک لگ رہی ہو، ہاتھ نہ دھو پائے ہو سکتا ہے تم زانوں توڑ کر نہیں بیٹھ پائے ہو سکتا ہے کہ کھانے کے دوران تم چپ نہ رہ پائے ہو، باتیں کرتے رہے ہو سکتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تم نے اللہ کا شکر نہ ادا کیا ہو، لیکن بھائی شریعت کا اصل کھانا یہ ہے کہ جب بھی تم دسترخوان پر بیٹھو اور لقمہ اٹھاؤ تو اس نیت کے ساتھ یہ جو لقمہ اٹھا رہا ہوں یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں۔ اگر حرام اٹھاؤ گے تو چاہے جو کچھ کر کے کھاؤ تمہارا کھانا نہیں مانا جائے گا۔ میں نے یہ واقعہ جو سنایا جناب بہلول کا، یہ بے وجہ نہیں سنایا عزیزان کرام۔ نماز منظر کا نام ہے، روزہ منظر کا نام ہے، حج منظر کا نام ہے، پس منظر نماز کیا ہے، پس منظر روزہ کیا ہے، پس منظر حج کیا ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جناب ابراہیم کی یہ جملے اللہ نے اس لیے نہیں پسند کیے تھے کہ جناب ابراہیم خلیل ہیں، ورنہ جناب ابراہیم نے تو زندگی میں کروڑوں باتیں کہی ہوں گی، چند چیزوں کو چن کے ان کے قرآن میں رکھ دیا گیا۔ یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے کہ جناب ابراہیم کے کچھ کلام کو اتنا اللہ نے پسند کیا کہ قرآن میں جگہ دی۔ کیوں پسند کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے بڑی عزت و انکساری کے ساتھ اپنے نفس کی بات کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی، مجھے معاف کر دے، اس لیے معاف کر دے کہ مجھے اپنے نفس سے محبت ہے، اب میں چاہتا ہوں میری مغفرت رہے۔ ولوالدی، اماں کو بھی معاف کر دے، ابا کو بھی معاف کر دے، اس لیے کہ میں ابا کو چاہتا ہوں۔ وللمؤمنین، مومن بھائیوں کو چاہے معاف کر دے، کیوں؟ میں مومن بھائیوں سے محبت کرتا ہوں، بس محبت کرنا ہی عبادت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد میں جو آیا ہے بلایا گیا ہے، یہ مسجد میں اس لیے نہیں بلایا ہے کہ جماعت بڑی ہو جائے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اس لیے نہیں بلایا کہ نمازیوں کی تعداد بہت ہو جائے، بلکہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہو جائے گی۔ کوئی پریشان ہوگا تو جو سکون میں ہے وہ اس کی مدد کرے گا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، آج زمانہ بدل گیا۔ اب تو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، مسجد میں دعا مانگ رہے ہیں تو ڈر کے مارے اپنی ضرورتوں کو بآواز بلند ہی بولتے ہیں، اس ڈر میں کہیں پڑوسی نہ سن رہا ہو۔ ابھی تو ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، باہر جا کے ہنسے گا، آج پریشان تھا تو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن پہلے زمانے میں سنیے گا، پہلے زمانے میں کوئی آدمی کسی کی ڈیوڑی پہ نہیں جاتا تھا اپنی ضرورت کے لیے، سیدھا مسجد میں پہنچ جاتا تھا، جو سینٹرل مسجد ہوتی تھی، جامع مسجد ہوتی تھی۔ 500 روپے اس کو چاہیے سفر کے لیے، ایک اونٹ چاہیے اس کو سفر کے لیے، کچھ زیادہ سفر چاہیے اس کو اب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اسلام نے ہاتھ پھیلانے کو منع کیا ہے۔ اسلام نے ذلیل ترین انسان اس کو قرار دیا جو ہاتھ پھیلائے۔ 1 کروڑ آدمی یاد رکھیے، اپنے ضرب کو پہچانیے، اپنے نفس کو پہچانیے۔ اگر 1 کروڑ آدمی جو سائل ہیں، اگر 1 کروڑ آدمی مل کے کہہ رہے ہیں کہ چاند ہو گیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں، اس لیے کہ نفس بیچ چکے ہیں، پہلے ہی اپنا ضرب بیچ چکے ہیں، اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں، اور 2 عادل کہہ دے کہ چاند ہو گیا تو مان لو۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام نے ہاتھ پھیلانے کو منع کیا ہے۔ اب بیچارہ میں یہاں آیا ہوں لکھنؤ سے، یہاں پر میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، اتفاق ہوا میری جیب راستے میں کٹ گئی ہے، اب میں بھاگتا ہوا مسجد میں پہنچا ڈھونڈتا ہوا، اب مسجد میں پہنچ کے اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں تو یہ بے عزتی، میں اپنا ضرب بیچ رہا ہوں۔
میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ اس کے لیے جامع مسجد رکھی گئی تھی کہ اب نمازی جمع ہیں، جماعت ہو چکی ہے، اب جیسے ہی نماز مکمل ہوئی دعا مانگنے کا حق دیا ہے۔ میں نے کہنا شروع کیا، پروردگار میں لکھنؤ سے آیا ہوں کانودر بابا سے بلند، اور میرے ساتھ یہ راستے میں حادثہ ہو گیا ہے، اب ایک 10 نئے پیسے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں کچھ کھا سکوں، میں واپس کیسے جاؤں گا؟ معبود تو مدد کرنے والا ہے، تو سریع رضا ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے، سمیع الدعا ہے، معبود میری مدد فرما دے۔ پڑوسی نمازی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے، سب کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے۔ غیرت اسلامی یہ کہتی ہے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ نا، میں مانگ رہا ہوں اپنے رب سے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، یہ پڑوسی سن رہے ہیں، یہ پڑوسی سن رہے ہیں کہ یہ بیچارہ پردیسی آیا ہے، یہ اپنے معبود سے کچھ سوال کر رہا ہے، ہم بھی اپنے معبود کو چاہتے ہیں، کچھ ایسے ہی ضرورت مند ہے جو اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو مسافیہ کا سسٹم رکھا گیا تھا۔ یہ مسافیہ کا سسٹم جو ہے یہ بہت اگر اس کے ڈیپتھ میں جائیے تب سمجھ میں آئے گا کہ مسافیہ کیوں رکھا گیا تھا۔ کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ ہو، لکھنؤ تک کا ٹکٹ بھی مل جائے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ نہیں میرا تو خیر اکبر بھائی نے لکھنؤ کا ٹکٹ کروا دیا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ طریقہ تھا، لوگ مسجد میں آتے تھے، لوگ کہیں نہیں جاتے تھے۔ اب جامع مسجد میں بلایا جو گیا ہے وہ اس میں ثواب جو رکھا گیا ہے، گھر میں وہی نماز پڑھ رہے تھے ثواب نہیں ہے، ثواب نماز پڑھنے کا ثواب، چونکہ اب یہ عبادت میں وہ جو اللہ کی عبادت ہونا ہے وہ راستے میں گھر سے نکلے مسجد تک آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور بھائی خیریت ہے، گھر میں سب خیریت، کوئی پریشانی تو نہیں؟ ان کا ہاں یہ بچی بیمار ہے یا بچہ بیمار ہے یا فلاں بیمار، اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، ڈاکٹر اگر ہیں تو اس کا علاج کر رہے ہیں، یہ ہے ثواب، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ مسجد میں جمع ہو گئے، اب جب بہت سے جمع ہوں گے باجماعت تو بہت سے لوگ ایک دوسرے کی خیریت معلوم کریں گے، اور خیریت معلوم کرنے کے بعد یہ مسافیہ، خدا کی قسم میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ مسافیہ، فقط مسافیہ کرنے کا سلیقہ ہم لوگ سیکھ جائیں تو ایک اچھے انسان بن جائیں۔ یہ بظاہر تو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کہا جاتا ہے، لیکن اس کا پس منظر معلوم ہے؟ تصور میں شیورٹی اور گارنٹی دی جاتی ہے سامنے والے کو، بھائی آج کے بعد سے اللہ کے گھر میں ہم ایک دوسرے کا عہد کر رہے ہیں، آج کے بعد سے کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فتنہ فساد، کوئی بغض، کوئی دشمنی، کسی بھی طرح سے کوئی ذلت کا سامان جو تم نے میرے لیے یا میں نے تمہارے لیے مہیا کیا تھا، آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آج کے بعد وہ سب ختم کیا، ہم دونوں اللہ کے گھر میں سچے بھائی، اچھے بھائی ہو گئے، تمہارا صدمہ میرا صدمہ، تمہاری پریشانی میری پریشانی، تمہاری خوشی میری خوشی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دیکھیے میں ایک جملہ کہوں، یا تو مسافیہ کیا نہ جائے، اگر کیا جا رہا ہے تو قائم رہا جائے، اور خدا کی قسم فقط اگر مسافیے کے اوپر انسان قائم ہو گیا تو کم سے کم محلے کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک روح بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ہر چیز صرف میراث میں نہیں آ رہی ہے ہمارے پاس، عقل و دانش کے مذہب کا نام اسلام، آپ کا فرق ہے۔ اب دیکھیے تو بیوقوفوں کا مذہب نہیں ہے، کوا کان لے گیا تو کان کے پیچھے، کوے کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، کان کے اوپر ہاتھ نہیں جا رہے ہیں آپ۔ ہر چیز کا پس منظر ہے، یہ اچھا انسان بنانے کے لیے مسجد میں بلایا تھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں، اپنی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اور بھی یہ دستور تھا سلام کرنا، میں نے کل عرض کیا تھا سلام کرنا یہ صرف اس لیے تھا کہ سامنے والا، ایسا تو نہیں ہے ایک قبیلہ ادھر سے چلا آ رہا ہے، ایک قافلہ ادھر سے جا رہا ہے، رات میں کہیں نہ کہیں ڈیرا ڈالنا ہے، کیا معلوم یہ جو قافلے والے 50 آدمی ہیں یہ چور اچکے ہوں، وہ سمجھ رہے ہیں یہ جو 40-50 ہیں یہ چور اچکے نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں تو یہ ہمارا مال چرا لے جائیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں یہ مال چرا لیں۔ اب اس چکر میں وہ 100 آدمی نہیں سو پا رہے، اس کی ترکیب یہ تھی کہ سلام کرو جا کر، جیسے ہی سلام کیا اس نے کہا وعلیکم السلام، اس کو بھی شیورٹی مل گئی کہ یہ ہم ہمارے ساتھ نقصان نہیں کریں گے، اس لیے کہ سلامتی کی دعا دے چکے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ ہے اسلام، اور یہیں سے انسانیت۔ ہاں یہ جو میں نے عرض کیا اس کے لیے ایک دلیل دے دوں آپ کے سامنے، یہی وجہ تھی کہ مسجد میں ایک شخص آیا ہے، اے یار بندگان خدا مجھے کچھ دے دو، مجھے بڑی ضرورت ہے، اور سب نماز میں مصروف تھے کہ ایک بار جب اس نے کہا معبود گواہ رہنا تیرے گھر میں آنے کے باوجود میں خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں، تو اس نے دیکھا کہ رکوع کی حالت میں ایک نمازی ایسا ہے جو اپنی انگلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے،
ہاں مسجد میں مانگا جاتا تھا، اللہ سے مانگا جاتا تھا. اشارہ کر رہا ہے. اچھا سمجھدار فقیر بھی تھا. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی اس ذیل میں، آپ سنتے ہوں گے اس واقعے کو، کہ مثلا اتنے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، اب جدھر میری نظر جائے گی ادھر کے چہروں کو مجھے اندازہ لگ جائے گا کہ کس طرح سن رہے ہیں. لیکن جب ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ رہا ہوں، جب ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ رہا ہوں. بھائی ایک پورے طرح نظروں میں ایک ساتھ مجمع نہیں سما پاتا ہے. رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد ہے جہاں رسول اللہ نماز پڑھائیں تو کم سے کم ہزاروں مسلمان ہوں گے جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے. ہزاروں مسلمانوں نے اس نے کیا شکوہ اللہ سے، معبود گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور دیکھا علی کی طرف. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، دیکھا علی کی طرف. یہ علی کی طرف دیکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مانگنے والا بھی جانتا ہے مانگ اس سے رہے عطا وہ کرے گا. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. مانگ اس سے رہے عطا وہ کرے گا، ورنہ علی کی طرف نگاہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی فریکشنز آف سیکنڈ میں یہ کام ہوا ہوگا، لمحوں میں. جیسے ہی اس نے کہا ہوگا انہوں نے ہاتھ کو ہلایا ہوگا تو اس نے دیکھ کیسے لیا؟ دیکھنا اس بات کی علامت ہے، مانگ رہا تھا اللہ سے، دیکھ رہا تھا علی کی طرف. اور کسی سے امید نہیں تھی، رسول آگے تھے. ہاں ورنہ رسول کی طرف بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے. ہاں رسول آگے تھے، علی پیچھے تھے، تو اب دیکھ رہے ہیں علی کی طرف. آیا آنے کے بعد دیکھیا. بہرحال عزیزان گرامی، یہ ہے منزل کہ جہاں اپنے نفس کو پہچانیے. نماز پڑھی، نماز کے بعد بقیہ اور زندگی ہے. میں نے کہا وہ ایسے کرنی صرف اپنی ماں کی اطاعت کی وجہ سے اس بندگی کی منزل پر پہنچے ہیں کہ آپ بندوں کو بخشوانے کا حق رکھتے ہیں. تو اسٹیٹس بلند کرنا ہے تو اس طرح کی عبادتیں ہوں، اور جب عبادتیں ہوں گی تو اس کے لیے شرائط ہیں. بس آخری بات، جب اس منزل پہ آ جاؤ گے تو شرائط ہیں، اور شرائط یہ ہیں کہ جب امتحان کی بارگاہ میں آ گئے ہو، امتحان کی منزل میں، تو بس نہ کہنا، اف نہ کہنا، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، بد دعا کے لیے ہاتھوں کو نہ بلند کرنا. جو گزر جائے گزر جائے، معبود بہتر جانتا ہے، جو گزر جائے ہنسی خوشی گزار لینا. لیکن کچھ ایسے مصائب ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ بندگان خدا بھی جب امتحان دیتے ہوئے نظر آئے تو کبھی کانپ رہے ہیں، کبھی تھرتھرا رہے ہیں. انشاءاللہ میں عرض کروں گا آج یا کل کی مجلس میں، اب تو وقت ہی کہاں رہ گیا، کہ جہاں پر میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. یہ اضطراب ہے جناب نوح کا. اور دوسری طرف ایک اور منظر نظر آ رہا ہے، میرے یوسف کو تم لوگ نہیں لائے، کہاں یوسف کو چھوڑ دیا؟ کہا بابا جان ہم لوگ دوسرے کام سے چلے گئے تھے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. کیا ثبوت ہے؟ یہ کرتا لے کر آئے، میرے بیٹے یوسف کا کرتا ہے، بھیڑیا کھا گیا. رونا شروع کیا جناب یعقوب نے. وہ بندگان خدا میں سے وہ بندے ہیں کہ جو امتحان دے رہے ہیں، اس اسٹیٹس پہ پہنچے ہوئے، نبی اللہ ہیں، پیغمبر خدا ہیں، اللہ نے نبوت عطا کی ہے، لیکن ایک بیٹا کھو گیا. تو عالم یہ ہے کہ اب رونا شروع کیا. بلکہ روایات تفاسیر میں ملتا ہے کہ جناب یعقوب کے لیے ملتا تھا کہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر دروازے پہ جا کے کھٹکھٹا کے کہتے تھے میرے بیٹے یوسف کو دیکھا ہے، میرے بیٹے یوسف کو دیکھا ہے. ہر گھر پہ سب لوگ، محلہ افسوس کرتا تھا، شہر افسوس کرتا تھا کہ دیکھو بیچارے کے باپ بڑھاپے میں اس طرح جوان بیٹا جس کو بہت زیادہ چاہتے ہوں اس طرح کھو گیا. اتنا روتے ہیں بے اختیار ہو کے، گھروں سے بستیوں میں چلے جاتے تھے، دور دور تک. کوئی ملنے والا ہوتا تو اس کو آواز دیتے تھے تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہے، میرا یوسف نظر نہیں آ رہا ہے، اور روتے جاتے تھے، کرتے کو آنکھوں سے لگاتے تھے. اور روایت کے جملے ہیں کہ یہاں تک کہ بینائی چلی گئی. تو کسی نے پوچھا کہ یعقوب آپ کی بینائی چلی گئی روتے روتے؟ کہا ہاں خیر جو اللہ کی مرضی وہ بہتر ہو، اچھا ہوا. اب یوسف میرا نظر نہیں آتا تو میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کو دیکھوں، اس لیے کہ میرا یوسف نہیں. اس نے اپنی نابینا جب ہو گئے، بینائی چلی گئی ہے، تب لوگ ملنے آتے تھے. تو فقط ایک سوال ہوتا تھا، تم جو سوال پوچھنا ہو پوچھ لو مجھ سے، لیکن میرے یوسف کا پتہ بتا دو. تمہیں معلوم ہے میں یوسف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. نبی ہیں، امتحان ہوا بیٹے کا، امتحان ہوا ارباب غم. ایک منزل امتحان ہے کہ جہاں پر آ کے جب بیٹے کا امتحان ہوا تو اب تاب ضبط نہیں رہی. معبود سب کچھ منظور ہے، بینائی چلی جائے مجھے افسوس نہیں ہوگا، لیکن میرا بیٹا اس کو میں بہت زیادہ چاہتا ہوں، وہ مجھ سے رخصت نہ ہو. ہاں عزیزان گرامی، یعقوب کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنے بیٹے یوسف کی جدائی جس پہ ان کو معلوم تھا کہ مل جائے گا، فقط جدائی ایسی تھی کہ اس کو تاب نہ لا پائے. نہ کہ کربلا کے یوسف، فخر یوسف یا فخر یعقوب.
اللہ اکبر، جس کا شبیہ رسول جیسا بیٹا، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں مشابہ رسول تھا، کیا گزری ہوگی آقا حسین کے اوپر۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ کا اعزاز آقا حسین کے نام یوں ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یوسف فقط کھوئے تھے، آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے تھے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نہ کہ کربلا کے میدان میں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں مشابہ رسول تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، آج شب سات ہے، کل کے وہ دن ہے کہ جہاں خیام حسینی میں پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے لتش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود یوسف کربلا کی اگر شخصیت کو دیکھنا ہو تو احساس ہوگا۔ میں کل ایک جملہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح علی اصغر توجہ کا مرکز تھے، تو ظاہر ہے کہ محبت کا مرکز ہوتا ہے، اس کے بچھڑنے کا سب سے زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ علی اصغر کی جس وقت میت آئی ہوگی اور آقا حسین لے کر آئے ہوں گے تو بیویوں میں کوہرام مچا ہوگا، اسی طرح علی اکبر کی بھی شخصیت تھی۔ ہاں ماں بھی بہت چاہتی ہے، اور کیوں نہ چاہے، جس کا بیٹا اتنا خوبصورت ہو، جو رسول سے مشابہ ہو، لوگ دور دور سے زیارت کرنے آتے ہوں، ایک طرف تو ماں کتنا شاد ہوتی ہوگی، دوسرا خود میں کسی کتاب میں دیکھا تھا کہ جناب علی اکبر کی ایک طرف شجاعت نظر آتی ہے، لیکن ایک چیز کو نہیں بیان کیا جاتا ہے، وہ تھا ان کا علم۔ 17 برس کے سن میں، توجہ دیئے گا، 17 برس کے سن میں علی اکبر مدینے میں مسند علم پر بیٹھتے تھے، لوگ ان سے درس حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آتے تھے، اور آپ سے نقل کی ہوئی حدیثوں کو معتبر مانا جاتا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، جہاں حسین جیسا معصوم موجود ہو، جہاں علی بن الحسین جیسا معصوم موجود ہو، اس وقت علی اکبر روایتیں کرتے ہوں اور 2 وقت کے معصوم خاموش نظر آئیں۔ یہ سند ہے، مہر ہے علم جناب علی اکبر کے اوپر۔ تو جہاں بچہ اگر پڑھا لکھا ہوتا ہے تو ماں محبت اور سوا کرنے لگتی ہے، بچہ اگر خوبصورت ہوتا ہے، چاند سا ہوتا ہے، تو ماں کی ممتا اور جوش ماننے لگتی ہے۔ کربلا کے میدان میں جناب لیلا کا امتحان اسی طرح ہوا۔ اے ارباب غم، خوبصورت اور حسین ایسا ہے کہ شبیہ رسول۔ علم کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کے حضور میں آتے ہیں درس لینے کے لیے، وہی کربلا کے میدان میں۔ اب مجھے شہادت جناب علی اصغر کے سلسلے میں کون سا رخ عرض کرتے ہوئے اس مختصر سے وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے، وہ یہ فقط اتنا کہ جس وقت جناب علی اکبر دیکھا کہ اب کوئی نہیں بچا ہے تو بابا کے حضور میں آئے، بابا اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں؟ میرے لال تمہیں کیسے مننے کی اجازت دوں؟ کہا بابا اب کوئی نہیں بچا ہے، یہ دشمن جو زبان درازیاں کر رہے ہیں، بابا اب مجھ سے گوارا نہیں ہو رہا، مجھے مننے کی اجازت دیے۔ کہا میرے لال بے شک میں اجازت دے دوں گا، دے دیتا، لیکن کیا کروں، تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے، پہلے اپنی ماں سے اجازت لو، اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ جناب علی اکبر کے لیے ملتا ہے خیمے میں آئے، ماں اجازت دینے کو تیار نہیں، پھوپھی اجازت دینے کو تیار نہیں، ایک باقاعدگی کے ساتھ آپ نے التجا کی ہے، گر گڑائے ہیں، روئے ہیں اپنی ماں کے سامنے، اپنی پھوپھی کے سامنے کہ دیکھیے ایک طرف زہرا کا لال ہے، آپ کیا چاہتی ہیں کہ زہرا کے لال کو دشمن گھیر لے، کوئی تیر مارے، کوئی تلوار مارے، کوئی نیزہ مارے؟ کہا میرے لال علی اکبر جاؤ۔ عزیزان گرامی، جس وقت علی اکبر نکلے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ بھرے گھر سے جنازہ کسی کا نکل رہا ہو۔ ایک بات، ایک منٹ، بس 1 منٹ کا وقت لیں گے تاکہ جناب علی اکبر کی محبت کا اندازہ ہو سکے گھر والوں کے اوپر۔ ماں شدت سے چاہتی ہے، اس انکار میں۔ جناب میر انیس فرماتے ہیں کہ خود پھوپھی زینب کس طرح شدت سے چاہتی ہیں جناب علی اکبر کو، لیکن کربلا کی تاریخ میں ایک اور جذبہ میں دکھاؤں ایک محبت کا۔ آپ نے آقا حسین اور جناب زینب کی محبت کو تو سنا ہے، لیکن آپ کو کیا یہ بھی سنا ہے کہ خود سکینہ علی اکبر کو کتنا چاہتی تھی، خود علی اکبر کتنا سکینہ سے محبت کرتے تھے۔ ارباب غم، میں نے ایک مقتل میں پڑھا ہے کہ جناب سکینہ یوں تو مشکیزہ لیے ہوئے خالی کوزہ لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند کر رہی ہیں، پیچھے پیچھے بچے ہیں، لیکن روایت کے جملے ہیں کہ اگر علی اکبر کسی کام سے خیموں میں تشریف لاتے تھے تو اب سکینہ اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا جملہ نہیں لاتی تھی، بلکہ کونے میں اس مشکیزے کو لگ کے پیچھے پیچھے اپنے بھائی کے چلتی تھی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھیا کوئی کام کے لیے آئے ہوں اور میری موجودگی میں بھیا وہ کام خود کر لے جائیں، اگر ان کے سامنے میں اللہ کہوں گی تو میرے بھیا کسی نہ کسی طرح بے قرار ہو جائیں گے، میں بے قراری کے عالم میں علی اکبر کو دیکھنا نہیں چاہتی۔
یہ تھی محبت معصوم سے بچی کی. جزاکم اللہ خیر جزا. ایسا بیٹا. روایت کے جملے ہیں کہ میدان کربلا میں جس وقت رخصت ہوئے ہیں آقا سے، تو اب میں کہاں سے شروع کروں گا پیغام، اس لیے کہ جب اپنے اوپر پڑتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کربلا میں کیا گزر گئے. اور یہی وہ منظر ہے کہ جہاں پر بے اختیار آقا حسین کھڑے ہوئے ہیں. روایت کے جملے جیسے ہی اجازت دی کہ خدا حافظ بیٹا، اور اس کے بعد دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ادھر علی اکبر روانہ ہوئے. خود علی اکبر ناقل ہیں، جیسے ہی میں روانہ ہوا ایسا لگا کہ دوڑتا ہوا چلا آ رہا. اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے. میں نے گھوڑے کو روکا، آواز دی بابا آپ نے تو اجازت دے دی، میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے. اور اس کے بعد میں مقتل میں دوسری آواز نظر آئی. علی اکبر نے پھر گھوڑا آگے بڑھایا، پیچھے سے ایک آواز آ رہی تھی، یا بنیا مہلا مہلا، یا بنیا مہلا مہلا، اے میرا لال ذرا آہستہ آہستہ، اے میرے علی اکبر ذرا دھیرے دھیرے چلو تاکہ زیادہ سے زیادہ تمہارا باپ تمہیں دیکھ پائے. اور اس کے بعد اب روایت تیسری یہ کہتی ہے جیسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہوئے علی اکبر، بس آقا حسین جیسے ہوتا ہے ضبط کے بند ٹوٹ جانا، آقا حسین کے لیے ملتا ہے خاک کربلا پر بیٹھ گئے، ہاتھوں کو بلند کیا، معبود تیری راہ میں اس کو بھی بھیج دیا. میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں، اس کو بھی بھیج دیا جو رفتار و گفتار و کردار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا. شکوہ تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب تیرے رسول کی زیارت کرنا ہوتی تھی تو اپنے جوان کی طرف دیکھ لیا کرتا تھا. ایک منظر. علی اکبر میدان میں گئے، آقا حسین ایک بلندی سے جنگ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ کون سے رنگ سے آپ کے سامنے کون سا وہ واقعہ عرض کروں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ کربلا میں حسین کا درد کیا ہے. ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، علی اکبر لڑ رہے ہیں، اور میں علی اکبر کی بھی لڑائی آپ کے سامنے عرض کروں. کربلا کے میدان میں سب نے تلواریں چلائیں اور بہادری کے اور شجاعت کے مظاہرے کیے ہیں. جناب قاسم ہوئے، جناب عباس ہوئے، انشاءاللہ کل یا پرسوں عرض کروں گا، یا جناب انو محمد نے نیمچے لے کے حملے کیے ہیں بہت قیامت کے. لیکن جناب علی اکبر کی لڑائی، اللہ معاف کرے میں خدا نہ خواستہ کوئی تفسیر نہیں کر رہا، تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے جناب علی اکبر کی لڑائی میں. اس کا سبب یہ ہے کہ اب علی اکبر تنہا ہے. کاش میں اپنی بات کہہ جاؤں جو نفسیاتی بات عرض کرنا ہوں، یہ روایت میں تو نہیں دیکھا ہے، تنہا ہے جناب علی اکبر، تنہا ہے. اور معلوم ہے کہ اب میرے بعد میرا بابا اکیلا ہے. اب یہ دشمن ہوں گے، میرا بابا ہوگا. جب تک کہ میں زندہ ہوں اس وقت تک تو ڈھال ہوں، اس کے بعد میرا بابا تنہا ہوگا، یہ چاروں طرف سے گھیرنے ہوں گے. تو اب ایک جوان بیٹے کی جو تمنا ہوتی ہے، آپ تیزی سے اندر گھستے تھے اور تمنا یہ تھی زیادہ سے زیادہ مال لوں تاکہ کم سے کم لوگ بچے جو میرے بابا کو تیر مارے اور تلواریں مارے اور نیزے مارے. یہی سبب ہے کہ تیزی سے حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. ایک پیچھے سے برچی کی یعنی کو مارا گیا. روایت کے جملے کہ برچی کا پڑنا تھا، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی. اے حسب وفادار، مجھے میرے بابا کے پاس لے جا، اس لیے کہ میرا بابا تنہا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. میرا بابا تنہا ہے، میرا بابا لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکا ہے، چچا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی ہے، میرے بابا تک پہنچا دے. ہاں مقتل میں ملتا ہے اسب وفادار نے وفاداری نبھائی، لکھا یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ مشکل یہ آئی کہ علی اکبر کا خون اس کی آنکھوں پر اتنا گرا کہ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ خیام حسینی کدھر ہے اور دشمن کدھر ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ بجائے خیام حسینی کے آنے کے وہ دشمنوں کی طرف سے گزرا. اب عزیزان گرامی دو رویا دشمن تھے. علی اکبر گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالے تھے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ چبو رہا تھا، کوئی تازیانوں سے اذیت دے رہا تھا. ادھر فرزند رسول ایک آواز دے رہا تھا، آئینہ آئینہ علی اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام. کربلا میں قیامت ٹوٹی ہے، مطمئن نفس حسین یوں ہی نہیں ہوئے ہیں. آئینہ آئینہ علی اکبر، آئینہ آئینہ علی اکبر، کمر کو تھامے ہوئے چلے آ رہے ہیں. یہ منظر تو آقا حسین کے لیے آپ سنتے ہیں. اب فقط ایک ماں کا بھی کیا نفس کس منزلوں پہ پہنچا ہوا تھا. انشاءاللہ اگر ہوا تو عرض کروں گا کہ مائیں عورتوں نے بھی اپنے نفس مطمئنہ کا ثبوت دیا ہے اور وہ کربلا میں نظر آ رہا ہے. ایک طرف باپ کا یہ حالت، باپ کی یہ حالت، ایک طرف ماں کے لیے جو تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب لیلا جب بیٹا چلا گیا تو معلوم ہے کہ جو جانے والا ہے وہ واپس نہیں آئے گا. لیکن روایت کے جملے ہیں کہ خیمے کے پردے سے صرف اپنے والی کو دیکھ رہی تھی، اس لیے یہ باپ ہیں.
پتہ چل جائے گا کہ بیٹے کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہ بیٹے کو دیکھ رہے ہیں اور ماں اپنے والی کو دیکھ رہی ہے, آقا حسین کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ایک بار چہرے کا رنگ بدلا, چیخ کہا والی خیر تو ہے میرے بیٹے کے ساتھ؟ کہا دعا کرو دعا کرو دعا کرو. ایک نامی پہلوان آیا ہے میرے بیٹے کے ساتھ, اب میرا بیٹا 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے, بے شک علی کا پوتا ہے لیکن 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے, تم ماں ہو دعا کرو. دعا کری. دعا کرنے کے بعد پھر آ کے کھڑی ہو گئی, فتح کا اعلان ہوا, کھڑی ہو گئی, پھر اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی. ایک بار چہرہ پھر متغیر ہوا, والی خیریت تو ہے؟ کہا اب دعا نہ کرنا, دعا نہ کرنا. میں کاش اپنی بات کہہ لے جاؤں, بس آخری جملے ہیں, 2 یا 3 منٹ کی زحمت. اب منظر کربلا میں ادھر لاش کو اٹھا رہے ہیں علی اکبر کی, ادھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دے رہے ہیں آقا حسین, ادھر بیویاں جناب زینب کے لیے ملتا ہے خیمے سے باہر تک آ گئیں, لیکن جناب لیلا کا کہیں پتہ نظر نہیں آ رہا ہے, کدھر گئی ماں نہیں معلوم. اب اس کے بعد اب آخری منزل میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں, لکھا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ والی اکبرہ کہتے ہوئے آقا حسین آئے. ایک بڑے سے خیمے میں لاش علی اکبر کو رکھا گیا, تمام بیویاں جمع ہو گئی, سکینہ اپنے بھائی کو رو رہی ہیں, پھوپھیاں اپنے بھتیجے کو رو رہی ہیں کہ ایک بارگی آقا حسین نے چاروں طرف دیکھا. اب یہاں سے 2 روایتیں ہیں, ایک روایت ہے جناب زینب نے چاروں طرف دیکھا اور اس کے بعد میں فضا سے کہا فضا لیلا نظر نہیں آ رہی, لیلا نظر نہیں آ رہی ہیں, علی اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے. اور دوسری روایت میں نے پڑھی ہے کہ آقا حسین نے چاروں طرف دیکھا اور اس عالم غربت میں جہاں بیٹے کی میت پڑی ہو, چاروں طرف بیویوں کو دیکھنے کے بعد میں کہا اے ماں کی کنیز فضا لیلا نظر نہیں آ رہی ہیں. کہاں شہزادے معلوم نہیں. کہا جائیے اور جا کر کہہ دیجئے کہ حسین یاد کر رہے ہیں, جوان بیٹے کی میت آ چکی ہے. اب بس اسی پہ مجلس تمام کر رہا ہوں, جب بھی آپ یاد کریں گے آپ روئیں گے عزیزان گرامی. ہاں احساس شرط ہے. روایت کے جملے ہیں کہ جناب فضا چلی, 4 ہر خیمے میں جا رہی ہیں, لیلا کو ڈھونڈ رہی ہیں, لیلا نظر نہیں آ رہی. ایک خیمے میں پہنچی تو دیکھا جناب فضا جناب لیلا بیٹھی ہوئی. کہا کہ شہزادی حضرت بلا رہے ہیں, علی اکبر کی میت آ چکی ہے. جیسے یہ سنا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کے چاروں طرف ایسا لگ رہا ہے کچھ ڈھونڈ رہی ہیں. دوبارہ جب بہت دیر تک نہیں گئی تو ایک بار پھر فضا نے کہا کہ شہزادی آقا حسین بلا رہے ہیں. ایک عجب جملہ ماں نے کہا, اے فضا میں جانا چاہتی ہوں لیکن مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہائے کیسے راستہ نظر آئے, ایسا خوبصورت بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ ماں کیا کرے. اے فضا راستہ سجھائی نہیں دے رہا ہے, ورنہ لیلا اپنے آپ آ کے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. موت سے قبل جو آخری سانس نکلے وہ لب یا حسین یا علی کے ساتھ انشاءاللہ.